کسی بیوقوف بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا، کوئی پہیلی کہو مگر ایسی ہو کہ میں اسے بوجھ سکوں، اگر میں نہ بوجھ سکا تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ غلام نے کہا، سنیں، سفید کے اندر پیلا، جس کے گھر مرغی ہو وہاں ہوتا ہے، ورنہ بازار سے مل جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، گاجر کے اندر مولی یہی ہے نا؟ غلام نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور سچ سچ بتائیں، آپ کو کسی نے بتایا تو نہیں؟ ایک مرتبہ ایک شخص روتا ہوا گھر سے نکلا، اس کا سر پھٹا ہوا تھا۔ اس کے دوست نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میری بیوی نے میرے سر پر پھول مارا ہے۔ دوست کہنے لگا، پھول سے تمہارا سر پھٹ گیا؟ وہ کہنے لگا، پھول کے ساتھ گھملا بھی تھا نا۔ ایک دیہاتی مولی کھا رہا تھا، ایک انگریز اس سے ٹکرا گیا۔ انگریز نے کہا، آئی ایم ساری۔ دیہاتی بولا، ساری مانگتا ہے، میں آدھی بھی نہیں دوں گا۔ مالک نے نوکر کو ایک خط دے کر کہا، خط پر 4 روپے کا ٹکٹ لگا کر لیٹر باکس میں ڈال دینا۔ نوکر ذرا بے وقوف تھا، اس نے ٹکٹ نہ لگائے اور لیٹر باکس میں ڈال آیا۔ مالک نے پوچھا، کیوں بھائی، خط پر ٹکٹ لگا دیے تھے نا؟ نوکر نے خوشی سے جواب دیا، نہیں جناب، میں نے آپ کے پیسے بچا لیے، ڈاکیا سے نظر بچا کر خط کو لیٹر باکس میں ڈال آیا۔ باپ بیٹے سے بولا، سوالات آسان تھے نا؟ بیٹا بولا، جی ہاں، سوالات تو آسان تھے مگر جواب مشکل تھے۔ ایک بیوقوف بولا، یار بارش کس طرح ہوتی ہے؟ دوسرا بولا، ارے پاگل، اتنی سی بات بھی نہیں معلوم کہ جب فرشتے نہاتے ہیں تو سارا پانی آسمان سے زمین پر گرتا ہے، وہیں بارش ہوتی ہے۔ پپو امی سے بولا، اس بوتل میں کون سا تیل ہے؟ ماں بولی، اس میں تیل نہیں، گوند ہے۔ پپو بولا، تبھی تو میں کہوں کہ میری ٹوپی کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ بچے نے باپ سے کہا، ابا حضور، شادی پر کم سے کم کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ باپ نے جواب دیا، بیٹا معلوم نہیں، میں تو ابھی تک ادائیگی کر رہا ہوں۔ ٹھیکیدار بولا، یہ بتائیں کہ آپ کس قسم کا مکان بنوانا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کس قسم کا نقشہ ہے؟ شوہر نے جواب دیا، میرے ذہن میں تو کوئی خاص نقشہ وغیرہ نہیں ہے، بات بس اتنی ہے کہ میری بیوی پچھلے دنوں اتوار بازار سے دروازے کا ایک ہینڈل خرید لائی ہے، بس کوئی ایسا مکان بنا دیجئے جس میں وہ ہینڈل عمدہ طریقے سے لگ جائے۔ 80 سالہ بوڑھے نے اپنی 20 سالہ نوجوان بیوی کو پیار سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا، اگر میں اپنی تمام دولت سے محروم ہو جاؤں تو کیا تب بھی تم مجھ سے پیار کرو گی؟ نوجوان بیوی کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، بلکہ میں تمہاری کمی بھی بہت محسوس کروں گی۔ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا غم نہ کرو، یہ تو تقدیر کی بات ہے، تمہاری تقدیر میں فیل ہونا ہی لکھا تھا۔ بیٹا خوش ہو کر بولا، یہ بہت اچھا ہوا ڈیڈی، میں نے پڑھا ہی نہیں، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ ایک دوست دوسرے دوست سے بولا، اتنی سی بات تو گدھا بھی سمجھ سکتا ہے،
دوسرا دوست بولا تو تم سمجھ گئے اور میں نہ سمجھ سکا۔ پولیس والا کار والے سے بولا آپ نے اشارہ توڑا ہے، آپ کا چلان ہوگا، لائسنس نکالیں۔ کار والا بولا معاف کر دیجئے جناب، میرے پاس لائسنس نہیں ہے۔ پولیس والا بولا لائسنس بھی تو نہیں ہے اور کہتے ہو معاف کر دیں۔ کار والا بولا جناب مہربانی ہوگی، زندگی میں پہلی بار کار چوری کی ہے۔ ایک امریکن عورت اپنے مکان کی 12ویں منزل کی کھڑکی صاف کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے کوڑے کے ڈرم میں آ گری اور وہاں پھنس گئی۔ اتنے میں ادھر سے ایک غیر ملکی سیاح گزر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا یار یہ امریکی لوگ بھی کتنے فضول خرچ ہیں، کوڑے میں کتنی اچھی اچھی چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ ایک لڑکا چوریاں کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ابو اس کو ایک مولوی کے پاس لے کر گئے کہ اس پر کوئی دم وغیرہ کر دو کہ بیٹا چوری سے باز آ جائے۔ واپسی پہ بیٹے سے باپ نے پوچھا بیٹا کیسے محسوس کر رہے ہو؟ بیٹا بولا ابو باقی سب تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب کے جوتے تنگ ہیں، صحیح سے چلا نہیں جا رہا۔ ڈاکٹر مریض سے بولا تم دودھ پینے سے بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گے۔ مریض بولا مگر ڈاکٹر صاحب میرے ایک دوست نے دودھ پینا شروع کیا تو وہ بہت بری موت مرا۔ ڈاکٹر بولا وہ کیسے؟ مریض بولا جناب وہ دودھ پی رہا تھا کہ بھینس اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ ایک روز پپو بازار گیا تو دیکھا کہ وہاں بڑی تعداد میں پرندے بک رہے تھے۔ ایک ایک پرندے کی قیمت 500 روپے لگ رہی تھی۔ پپو نے سوچا کہ میرے پاس جو پرندہ ہے وہ تو ان سے بڑا ہے اور یقیناً اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ اگلے روز وہ اپنی مرغی لے کر بازار پہنچ گیا، لیکن کوئی بھی اس کو 50 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پپو کو غصہ آیا اور چیخنے لگا لوگوں یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ کل تم اس سے کئی گنا چھوٹے پرندے 10 گنا قیمت پر خرید رہے تھے۔ شوہر بولا میں ڈرائیور کو نوکری سے نکال رہا ہوں، آج میں چوتھی مرتبہ مرتے مرتے بچا ہوں۔ بیوی بولی اس کو ایک موقع تو اور دو نا۔